السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور محترم ناظرین، آپ سبھی کا مختصر صورتوں کی تفہیم کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا درس سورۃ العصر سے متعلق ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مقدس کی اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا اجمالی معنی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس درس کو اس سورۃ مبارکہ کی تشریح کے تعلق سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور حق بات کی ایک دوسرے کو برابر تلقین کرتے رہے اور صبر کی برابر ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے۔ یہ اس صورت کا مختصر معنی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورۃ العصر، یہ سورۃ مبارکہ انسان کی عمر کی اہمیت کو بتلاتی ہے اور خاص طور پر انسان کی زندگی کے جوانی کے مرحلے کی اہمیت کو بتلاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کا قدم اپنے رب کے سامنے سے کھسکے گا نہیں یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کر لیا جائے۔ اپنی نوجوانی اور جوانی کے تعلق سے کہ اسے کس میں خرچ کیا، کہاں اسے بوسیدہ کیا، اس کی عمر کے بارے میں کہاں اسے لگایا، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز میں اڑایا، اور کیا پریکٹیکل میں لے کر آیا ان باتوں کو جن کا اس نے نالج حاصل کیا۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اس کی تخریج کی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں 947 نمبر پر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سورۃ العصر کے اندر آئیے سب سے پہلے اس کی تمہیدی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ یہ سورت العصر یا والعصر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا نام سورۃ العصر یا سورۃ والعصر دونوں کہا جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، یعنی مکی سورت ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی باتفاق علماء تفسیر اور باتفاق آیات کی تعداد کے ماہرین علماء، اس کی آیتوں کی تعداد 3 ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا کوئی خاص شان نزول وارد نہیں ہے۔
اس صورت کی فضیلت کے تعلق سے وہ روایت ذکر کی جا سکتی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی دو شخص جب ملاقات کرتے تھے تو الگ نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ ان میں سے ایک دوسرے پر سورہ والعصر کی تلاوت کر دیتا تھا، پھر ان میں سے ایک دوسرے پر سلام کر کے اور الگ الگ ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی دو صحابہ جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تھے تو اس صورت کو ان میں سے ایک دوسرے پر پڑھ دیا کرتا تھا، چاہے مختصر ہی ملاقات کیوں نہ ہو، اور پھر اس کے بعد سلام کر کے دونوں اپنی اپنی راہ لگ لیا کرتے تھے۔ اس صورت کی فضیلت میں جو سب سے زبردست قول آیا ہوا ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو لم ينزل الى الناس الا هي لكفتهم، کہ اگر لوگوں کی طرف اس ایک صورت کے علاوہ قرآن میں سے کچھ اور نہ اتارا گیا ہوتا تب بھی ان کے لیے کافی ہوتا، یا اگر اللہ رب العالمین لوگوں کی طرف اس صورت کے علاوہ اور قرآن میں سے کوئی چیز نہ اتارتا تب بھی یہ صورت مبارکہ ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ العصر کی جو پہلے جو اس سورت مبارکہ سے پہلے جو سورت آئی ہوئی ہے اس میں اور اس کے بعد جو سورت آئی ہوئی ہے سورۃ الہمزہ، ان دونوں میں آپس میں کیا تعلق اور ربط ہے۔ سورۃ العصر اور سورۃ التکاثر اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، ان دونوں میں تو گہرا ربط آپ کو بتایا جا چکا ہے، اس طور پر کہ سورہ تکاثر میں اللہ رب العالمین نے وقت کو دنیاوی مال و متاع کے جمع کرنے اور اس میں ایک دوسرے پر کثرت اور زیادتی حاصل کرنے کے چکر کو اور دنیا میں مشغول ہونے کو برا کہا ہے اور اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس وقت کو جو انسان دنیا کے مال و متاع کو بٹورنے، جمع کرنے، اس کو بڑھانے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اس وقت کی قیمت کو سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں وقت کی قیمت کو اور اس وقت کو کے اندر جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، جو انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی پر منتج ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ تکاثر کے اندر اس فانی دنیا کے ڈھیر پر لوگوں کے ٹوٹ پڑنے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دنیا کو لے کر لوگوں کے آخرت سے غافل ہو جانے کے مذموم عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں مناسب تھا کہ مومنین کو بھی ذہنی طور پر تیار کیا جائے ایسی چیز کے لیے جو ان کی نیک بختی اور فلاح و کامرانی کی ضامن ہو۔ تو اب یہاں سے اہل ایمان کو ایمان کی نصیحت، عمل صالح کی نصیحت، خیر کی ایک دوسرے کو تاکید اور صبر کی نصیحت اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ مومن کی کامیابی کی علامت کے طور پر اور اس کی سرفرازی اور گھاٹے اور ہلاکت سے اس کے بچ جانے کی علامت کے طور پر اسی مضمون کو سورہ عصر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ہے مناسبت سورہ عصر میں اور سورہ تکاثر میں۔ سورہ عصر اور سورہ ہمزہ جو اس کے بعد آ رہی ہے، اس میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ عصر کے اندر جب اللہ رب العالمین نے بتایا کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان عام ہے
जो मोमिन को, काफिर को, मुनाफिक को, सारे लोगों को शामिल है। इंसान घाटे में है। तो जब बताया कि जिनसे इंसान की जिन्स ही खुसरान में है और लगातार घाटे और हलाकत और बर्बादी में है, सिवाय उन चंद अफराद के जो इस सूरत मुबारका में ज़िक्र की गई सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हैं। जब सूरह असर के अंदर इस बात को बयान किया गया तो फिर इसके बाद सूरह हमज़ा को ज़िक्र किया गया। सूरह हमज़ा को इसके बाद लाया गया, जो घाटा पाने वाले लोगों की सिफ़तों को और उनके अहवाल को बयान कर रही है और गुमराह लोगों की बाज़ खामियों या बाज़ सिफ़तों का तस्करा कर रही है और उनके घाटे और उनके अंजाम का मज़हर उसके अंदर बयान किया जा रहा है। तो ये ताल्लुक़ है सूरह हमज़ा और सूरह असर के दरमियान। इस सूरत का बुनियादी हदफ यह है कि हकीकी फ़ायदा और हकीकी नुकसान दुनिया के अंदर किस चीज़ में है उसको बयान करने पर तरकीज़ की जाए। इसी तरीके से वो वक्त जिसे इंसान कत्ल करता हुआ बेदरेग चला जाता है, उस वक्त की इंसान की ज़िंदगी में कीमत क्या है, इसको ये सूरत मुबारका बयान कर रही है। इस सूरत का मज़मून क्या है? आयत नंबर 1 और 2 में इंसान के घाटे में होने को बयान किया गया है और आयत नंबर 3 में इंसान की निजात की राह को ज़िक्र किया गया है कि उस अमूमी घाटे से इंसान नजात कैसे पा सकता है। तीसरी आयत इसको बयान करती है। तो 2 आयत खुसरान को बयान करती है और 1 आयत इंसान की नजात के मज़मून को बयान करती है। ये इस सूरत के अहम मौज़ूआत हैं। अब आइए इसका इजमाली जो मज़मून है, इसके अंदर कोई अगर ख़ास लफ्ज़ है तो उसकी वजाहत थोड़ी सी आपके सामने कर दी जाए। सबसे पहले इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है। इस सूरत का आगाज़ कसम से होता है। वल असर, कसम है असर की। और ये असर, इससे मुराद क्या है? वो पूरा 24 घंटा या 24 घंटे का कुछ हिस्सा जिसको आप असर का वक्त कहते हैं, या फिर असर से मुराद पूरे के पूरे ज़माने को लिया गया है। कसम है ज़माने की। तीनों बातें कही गई हैं। पूरा वक्त 24 घंटे का, या 24 घंटे का वक्त ना मुराद लेकर 24 घंटे में से वो ख़ास वक्त जिसे असर का वक्त कहा जाता है, और या फिर पूरे का पूरा ज़माना। तीनों कौल इसके बारे में ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या तो पूरे ज़माने की कसम खाई है, या वो वक्त जो इंसान 24 घंटा गुजार रहा है उस वक्त की कसम खाई है, या फिर उन वक्त औकात में से एक ख़ास हिस्सा, पर्टिकुलर जुज़ उसका मुराद लिया गया है। यानी असर की नमाज का वक्त, असर का वक्त, दिन का आखिरी पहर, वो मुराद लिया गया है। वल असर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असर की कसम खाई। उसके बाद फरमाया इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। इन्नल इंसाना, यकीनी तौर पर इंसान लगातार घाटे, खुसरान, हलाकत, बर्बादी और तबाही में है। और इसके बाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्ला कह करके उन लोगों को मुस्तस्ना करार दिया जो आगे तीसरी आयत में ज़िक्र करदा 4 सिफ़तों में से 4 सिफ़तों को इकट्ठा तौर पर अपने अंदर जमा कर लेते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस आम घाटे से बचे हुए हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सालिह, नंबर 3 तवासी बिल हक़, और नंबर 4 तवासी बिस सब्र। इन 4 सिफ़तों से जो लोग मुत्तसिफ़ हैं वो इस आम घाटे, इस आम हलाकत
اس عام تباہی سے اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ اب آئیے ذرا سا اس صورت کے مضمون کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے قسم سے شروع فرمایا ہے۔ قسم، جو بات اس صورت میں آگے بیان کی جانی ہے، جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے، اس خبر کی اہمیت کی وجہ سے قسم کھائی گئی ہے۔ عام طور سے قرآن کی قسموں کا حال یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت پر اور اللہ رب العالمین کے سعت علم پر دلالت کرنے کے لیے کھائی گئی ہیں۔ رہ گئی بات عصر کی، تو یہ میں نے کہا کہ یا تو یہ پورے زمانے کا نام ہے، پورے وقت کا، یا وقت کے کچھ حصے کا، یا پھر پوری کی پوری کائنات۔ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ سارے عجائبات اسی کے اندر وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یا پھر یہ کائنات سے اگر مراد لیں آپ، یا پھر اگر انسان کی زندگی کی قسم کھائی ہے تو پھر انسان کی زندگی اور اس کی انسان کی عمر اور اس کی زندگی کا قول بھی مراد لیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ عصر کے وقت کو مراد لیا گیا ہے۔ اور ان تینوں میں سے جو معنی بھی مراد لیا جائے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس کی خاص اہمیت اور اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اگر اس سے مراد وقت لیا جائے یا زمانہ لیا جائے، تو اسی زمانے اور اسی وقت میں وہ ساری کی ساری چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں جن کو ہم عجائبات کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس دنیا سے قبر کی طرف سدھارتے ہیں، کچھ نئے لوگ لگاتار آتے چلے جاتے ہیں، ایک مقدار ختم ہوتی ہے، ایک نشانی ختم ہوتی ہے، دوسری نشانی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ شب و روز کا تماشا چل رہا ہے۔ دن آتی ہے پیچھے پیچھے لگا ہوا، رات آتی ہے پیچھے پیچھے لگا ہوا دن آتا ہے، اور دن آتا ہے وہ رات کو کا پیچھا کرتے ہوئے اسے بھگاتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ اپنے آپ میں نہایت تعجب خیز ہے۔ لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور یہ شب و روز یوں ہی روٹین کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر عصر سے مراد یہ تو زمانہ مراد لیں گے تو یہ معنی ہوگا۔ اگر عصر سے مراد انسان کی عمر کو لیا جائے تو انسان کی عمر اور انسان کی مدت زندگی، یہی تو کامیابی اور گھاٹا کمانے کی جگہ ہے۔ تو اس کی قسم کھا کر اس کے تیزی سے گزرنے کی طرف انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ او حضرت انسان، ذرا رک تو لے، ذرا سوچ تو لے، یہ عمر جو تیری گزرتی جا رہی ہے یہ تیرا خزانہ کم کرتی جا رہی ہے، تجھے یا فلاح سے قریب کرتی جا رہی ہے یا پھر خسارے سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ متنبہ ہو جا، آگاہ ہو جا، ابھی وقت ہے، وقت رہتے ہوش کے ناخن لے لے۔ اور اگر اس قسم سے مراد تیسری بات عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، دن کے مخصوص وقت کی، جو شام کا وقت ہے، تو وہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ جیسے یہ نیا دن طلوع ہوا اور چڑھتا سورج جب چڑھ رہا تھا تو لگتا نہیں تھا کہ وہ اترے گا، لگتا نہیں تھا کہ وہ غروب ہوگا، لیکن دیکھ لو اب وہ پچھم کی طرف لڑھکنے کے فراق میں ہے، اب لڑھکا تب لڑھکا۔ اور یہی انسان کی زندگی اور انسان کی عمر کا معاملہ ہے کہ چاہے جتنے جاہ و جلال میں ہو آپ، چاہے جتنے شباب کے جلووں میں ہو آپ، لیکن یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو
اپنی عمر کے گزرتے ہوئے لمحات کو اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر اے حضرت انسان۔ یہ وقت تیرا ایسے ہی گزرتا جا رہا ہے جیسے تاریکی تھی، پھر سورج نکلا، چڑھتا گیا، پھر جب چڑھائی پوری ہوئی تو پھر ڈھلان شروع ہو گیا۔ میرا عروج ہوا باعث زوال مجھے، چڑھتا سورج اب ڈھلنے پر آیا۔ ایسے ہی اے حضرت انسان، تو نے بھی جتنی دھما چوکڑی مچانی تھی مچا لی۔ سوچ لے تیرا بھی ایک وقت ایسے ہی چڑھنے کے بعد ڈھلنے کا آئے گا، اور ایسے ہی دھیرے دھیرے جیسے یہ پچھم میں لڑھک جائے گا، ایسے ہی تو بھی 2 میٹر 2 گز کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ تیرا بھی سورج غروب ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ انسان کو لگتا ہے 70 سال، 60 سال، 100 سال، لیکن آج تو اس کی بھی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ اچانک اموات کی جو کثرت ہو رہی ہے اور حادثاتی موتوں کی جو کثرت ہو رہی ہے، اس میں کوئی انسان کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ کل کا سورج وہ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ لہٰذا او حضرت انسان، جیسے ہر 12 گھنٹے میں سورج کو ڈھلنا ہوتا ہے، تیری عمر بھی 12 سال، 80 سال، 90 سال، لیکن ہے وہ اسی سورج کی مانند۔ چڑھا، بکھیرا اپنا جلوہ، دکھایا اپنا کرتب، دکھایا اپنی گرمی، دکھایا اپنی چکا چوندھ، لیکن پھر ماد پڑ گیا، ماد پڑتا گیا، ڈھلتا گیا یہاں تک کہ لڑھک گیا۔ تو یہی اصل، یہ محک ہے، یہی اصل وہ جگہ ہے جہاں انسان کے غافل اور متنبہ ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص متنبہ ہو گیا وہ نفع کو پا گیا، وہ ربح کو پا گیا، اور جو پڑا رہا اور لگا رہا اپنی دھن میں، تکاثر میں، جو اس سے پہلے بیان کیا گیا، بٹورو، لاؤ، حلال ہو، حرام ہو۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھا آپ نے، اگر کل کے درس میں آپ نے دھیان دیا ہو، قرآن نے تکاثر سے منع کیا ہے۔ تکاثر، قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مال کی بڑھوتری یا دولت کی بڑھوتری، بلکہ تکاثر، بڑھوتری، بڑھانا، تعداد کو بڑھانا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا۔ مطلقاً اس زیادہ کی چاہ یہ اپنے آپ میں مذموم ہے، چاہے پھر وہ مال کی ہو، چاہے پھر وہ دولت کی ہو، چاہے پھر وہ موبائل پر ٹائم پاس کرنے کی ہو، الائے بلائے شلائے چینلوں کو دیکھنے کی ہو، زیادہ سے زیادہ ان پر وقت گزارنے کی ہو۔ تکاثر جو بھی ہے، اگر وہ آخرت کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو وہ تکاثر، وہ کثرت کو طلب کرنا، وہ زیادتی کی جستجو میں رہنا، وہ ممنوع ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس زیادتی کے طلب کرنے میں 2 چیزوں کا بطور خاص قرآن ذکر کرتا ہے، اور وہ ہے مال اور اولاد۔ دنیا کی زندگی کے مال و متاع کے طور پر، دنیا کی زندگی کو چمکانے کے لیے اگر انسان یہ سب کرتا ہے تو یہ معیوب ہے۔ ہاں، اگر قرآن بکثرت پڑھتا ہے انسان، عبادت بکثرت کرتا ہے، ان چیزوں کو انجام دیتا ہے جو آخرت میں انسان کی بگڑی بنانے والی ہیں، تو پھر وہ تکاثر قابل تعریف ہے۔ جی، تو گویا اس قسم میں اشارہ ہے انسان کی عمر کے ختم ہو جانے کی طرف، اور اس کے اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کی طرف۔ لہذا اگر وہ شخص متنبہ ہو گیا اور
کل کی زندگی کے لیے آج تیاری کر لیا، آج کے وقت کو غنیمت سمجھ لیا جو عمر کا بچا ہوا پیریڈ ہے، تو وہ بندہ خسران سے، گھاٹے سے باہر ہو گیا۔ یہ جو قسم ہے یہ وقت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے اور عمر کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے بندے کے قدم کھسک نہیں پائیں گے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں وہ پوچھ نہ لیا جائے، اور ان میں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ انسان کی عمر ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر، اس نے اپنی عمر کہاں پر اس کو لگایا؟ کیا تکاثر کے چکر میں پڑ گیا، یا پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھا؟ تو یہ اہمیت ہے وقت کی کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ یہ وقت کی اور عمر کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں پہلی چیز آپ نے بتائی کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنے فراغ کو اپنے مشغول ہو جانے سے پہلے، اپنی نوجوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی بے نیازی کو اپنی محتاجگی سے پہلے۔ یہ روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں 1077 نمبر پہ اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں عصر کی قسم کھائی ہے، جس کو ہم نے کہا کہ جس کا ایک قول یہ، جس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ زمانے کے معنی میں ہے یا زمانے کے جز کے معنی میں ہے، دن کا ایک حصہ عصر ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے زمانے کے حصوں میں سے صرف اسی حصے کی قسم کھائی ہے، یا پھر قرآن کریم میں اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے ابھی جو صورتیں ہم پڑھ کر آئے ہیں ان میں چاشت کے وقت کی بھی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے، رات کی قسم کھائی ہے، دن کی قسم کھائی ہے، فجر کی قسم کھائی ہے، اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ والضحیٰ، اسی طریقے سے کہا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اسی طرح فرمایا والفجر ولیال عشر، اور آج جس صورت میں ہم اور آپ ہیں یہاں کہا والعصر، یہاں قسم کھائی عصر کی۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس صورت کی روشنی میں وقت کی اہمیت کو سمجھنے پر کیسے آمادہ کر سکتے ہیں۔ انسان جب اپنے وقت کی قیمت کو سمجھ لیتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس پر حریص ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنا اس کے اوپر شاق گزرتا ہے اور اسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ انسان اپنے آپ کا حساب کتاب کرتا ہے، اپنے آپ کو بلند ہمتی کی چیزوں کے لیے تیار کرتا ہے، اور اس بات کا ادراک کرتا ہے کہ جو گزر چکا وہ لوٹنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ یا تو نیکیاں ہیں جن میں اضافے کا آپ کے پاس چانس ہے، یا پھر اسے آپ نے ضائع کر دیا تو اس پر سوائے حسرت کے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مقام، اپنے وقت کے مقام اور قدر و قیمت کو سمجھے، اور وہ زمانہ جو زندگی اپنی گزار رہا ہے اس زندگی کی اہمیت کو سمجھے، ان میں سے ایک سیکنڈ کو بھی وہ عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہ کرے، اور عمل اور قول میں بھی وہ اس چیز کو مقدم کرے جس کا فائدہ زیادہ ہے اور جس کی افضلیت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھانے کے بعد کہا ان الانسان لفی خسر، الانسان فرمایا، الانسان، ال میں یہاں پر الانسان میں ال جو ہے وہ جنس کا ہے جو استغراق کا معنی دیتا ہے، یعنی تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، اور ان میں سے کوئی نجات نہیں پا سکتا مگر ان شرطوں کے ذریعے سے جن کا تذکرہ آگے والی آیت میں کیا جا رہا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو بھی چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ صالح ہو، چاہے وہ طالح ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان الانسان لفی خسر کے اندر اس کی ذات شریفہ مراد نہیں ہے، ہر ایک مراد ہے، ہر ایک اس کے اندر مراد ہے، اسی لیے الانسان کہا گیا ہے۔ اس سے اگر کوئی بچا ہے تو اللہ کے بعد والی صفتوں پر مجموعی طور پر ان چاروں صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لینے والا بندہ ہی بچا ہے، ورنہ سارے کے سارے ڈوبے ہیں، سارے کے سارے ہلاکت میں مبتلا ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک تو قسم کھائی والعصر کے اندر، اور پھر جب اس جگہ ان الانسان لفی خسر، یہاں جب یہ بات کہی کہ انسان گھاٹے میں ہے تو اس کو بھی نارمل طریقے سے نہیں کہا، قسم پہلے کھائی، اس کے بعد اس جملے کو اللہ رب العالمین نے تاکید در تاکید کے صیغے سے بیان کیا، جملہ اسمیہ استعمال کیا، پھر انا استعمال کیا، پھر لام تاکید کا استعمال کیا، اور عربی زبان کا یہ انداز یہ تاکید کی آخری چوٹی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ تاکیدات کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قسم، پھر انا، پھر جملہ اسمیہ، اور پھر لام، سبحان اللہ، اور ان ساری تاکیدات کے بعد اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، تاکہ انسان اس مضمون کو صحیح طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لے، اور اس گھاٹے سے نکلنے کی کوشش کرنا کس قدر ضروری ہے اس کی اہمیت کو اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کر لے۔ ایک بات اور کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ان الانسان لفی خسر، یہ نہیں کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ مثلا قرآن کے علاوہ میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان الانسان لخاسر، والعصر ان الانسان لخاسر، کہ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹا اٹھانے والا ہے، نہیں کہا، کیا کہا، لا فی خسر، اور فی یہ ظرف کے لیے آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں الماء فی الکاس، پانی گلاس کے اندر ہے، گلاس کے اندر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ جس چیز کے اندر ہے وہ پانی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، دائیں سے، بائیں سے، نیچے سے، اوپر سے، پانی اس کے اندر ہے، وہ اس کا ظرف ہے، وہ چاروں طرف سے اس کے اندر گھرا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، چاول ہانڈی میں ہے، پانی بالٹین میں ہے، دوا بوتل میں ہے۔ اب بوتل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوتل اس دوا کو اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اگر وہ دوا نکل کر کہیں بھاگنا چاہے تو نہیں بھاگ سکتی، اس لیے کہ کہاں جائے گی، ہر طرف سے کلوز ہے اور اس بوتل کے گھیرے میں ہے وہ۔ ایسے ہی سمجھیے ان الانسان لفی خسر، لفی خسر، انسان گھاٹے میں لپٹا ہوا ہے، خسران اور ہلاکت و بربادی اسے چاروں طرف سے اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے، اس دائرے سے تجاوز کر ہی نہیں سکتا، اسے مرنا ہی مرنا ہے، اسے ہلاک ہونا ہی ہونا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خسران اور گھاٹا کس طریقے سے انسان کو مکمل طور پر ہر جانب سے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے نکلنے کی صرف ایک راہ ہے، جیسے بوتل سے دوا یا شربت کے نکلنے کی ایک ہی راہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے اس کا ڈھکن۔ ڈھکن کھولیے، جتنا نکالنا ہے نکالیے، پھر اس کو بند کر دیجیے۔ تو اس خسران سے اگر بچنے کی کوئی راہ ہے
تو وہ وہی ہے جس کو آگے والی آیت الا کہہ کر کے بیان کر رہی ہے. اور اس گھاٹے سے وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جو ان 4 صفتوں سے متصف ہیں جس کو الا کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. اور یہاں سے آیت کے بیان کرنے کے طریقے سے انسان کے بدن میں جھرجھری آ جانی چاہیے. خوف اور دہشت کے مارے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ خسران میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے. اصل یہی ہے. یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھاٹے ہی کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے جو لوگ نجات پانے والے ہیں ان کا ذکر کر دیتا کہ فلاں 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 لوگ نجات پانے والے ہیں، باقی سب مرنے والے ہیں، باقی سب ہلاک ہونے والے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اصل بنایا کس چیز کو؟ اصل بنایا انسان کی ہلاکت کو، انسان کے خسران کو، انسان کے خسارے کو، انسان کے نقصان کو، انسان کے گھاٹے کو. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو لاجیکلی چیز ہے. جو بڑی کوانٹٹی میں ہوتی ہے چیز اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یہاں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ صاحب فلاں 80% ہیں، 20% کی اوقات کیا ان کے سامنے؟ سنا ہوگا نا. پھر مسلمانوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں تو 2% ہے اور ہم 98% ہیں. ہے نا؟ تعداد کا غرہ ہوتا ہے نا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ تعداد بڑی ہے تو پھر آپ کے لیے ہر چیز روا ہے. اس لیے جہاں بھی معاملہ آئے گا نمبر 1 پہ 98% آئے گا، اور اگر کچھ بچا کھچا رہا تو 2% والوں کو بھی پوچھ لیں گے. بھائی تو جب آپ بھی ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اگر کیا تو کیا برا کیا؟ انسان کی اصل یہی ہے کہ ان کی بڑی تعداد خسارہ پانے والی ہے، اور چند گنے چنے معدود چند ہیں جو اس گھاٹے سے نکلے ہوئے ہیں. تو پھر جب تذکرہ آئے گا تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. ظاہر سی بات ہے جو بڑی تعداد ہے اس سے گفتگو شروع کی جائے گی، اور وہی قرآن نے کیا. ان الانسان لفی خسر. اصل یہی ہے کہ انسان کی بڑی تعداد ہلاکت والی ہے، خسران والی ہے، جہنم میں جانے والی ہے. چند ان میں سے بچے ہوئے ہیں جو اس خسران سے اپنا دامن بچا لے جاتے ہیں. اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آگے کی آیت میں ذکر کردہ 4 صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کر لیتے ہیں. اور کہا ان الانسان لفی خسر. خسر نکرہ کے ساتھ خسرن، الخسر نہیں کہا مثلا فی غیر القرآن، بلکہ خسرن نکرہ استعمال کیا گیا. الگ الگ قسم کے خساروں میں ہیں، یا یہ بتلانے کے لیے کہ عظیم ترین خسارے میں ہے. نکرہ عربی زبان میں تفخیم، تحویل اور تعظیم کے لیے بھی آتا ہے. تو عظیم ترین ایسا خسارہ جو خسارہ اس دنیا میں انسان جب تجارت کرتا ہے، یہ تو بنیے کی زبان ہے نا، خسارہ نفع یہ تو تجارت کی زبان ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو بنیا جو ہوتا ہے وہ گھاٹا اور نفع، اس کے یہاں یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، کبھی یہ جھکتا ہے کبھی یہ جھکتا ہے. آج گھاٹا ہوا کل فائدہ ہو جائے گا. اور تجارت اسی بیس پر چلتی ہی ہے کہ صاحب چلو اگر یہ 4 مہینہ گھاٹا ہے، مندی ہے، کوئی بات نہیں، جب موسم آئے گا، جب سیزن آئے گا، اس میں اس 4 مہینے کی جو مندی ہے وہ اوپر ہو جائے گی، نکل جائے گی. ہے نا؟ تو ایک تاجر، ایک بنیا اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ گھاٹے کے اوقات کون سے ہیں، اور اس گھاٹے کی بھرپائی کس موسم میں ہو جاتی ہے، کس سیزن میں ہو جاتی ہے. لہذا وہ سیزن کا انتظار کرتا ہے اور گھاٹے کو برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ یہاں اس گھاٹے کا جس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہ والا گھاٹا ہے
جس کی بھرپائی کا کوئی سیزن نہیں آنے والا۔ اور جب معاملہ یہ ہے تو پھر اگر اس کو عظیم ترین خسارہ کہا گیا تو کیا برا کہا گیا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو خسرن نکرہ، عظیم ترین ایسا خسارہ کہ جس کے بعد پھر اس گھاٹے سے بھرپائی، اس گھاٹے کی بھرپائی یا اس گھاٹے سے اوبر پانے کا پھر کوئی چانس ہی آپ کے پاس نہیں بچے گا۔ اور یہ خسارہ آپ کو آپ کے چاروں جانب سے ایسے قید کر لے گا جیسے جن کو بوتل میں قید کر لیا جاتا ہے، پھر آپ کے پاس نکلنے کی کوئی راہ نہیں بچے گی۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس خسارے میں پڑے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اللہ کے بعد کیا ہے۔ جی، تو یہاں پر خسر کے اندر نکرہ استعمال کیا گیا ہے انسان کے برے انجام کو، کی خطرناکی کو اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے پہلے خسارے کو بیان کر دیا اور پھر اس کے بعد نجات کے راستے کو بیان کیا، تاکہ انسان پہلے جو اس کو ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ اس سے آگاہ ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ پھر نجات کی راہ پر آپ کتنا چل پاتے ہیں لولے اور لنگڑے انداز میں، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے گھاٹے کو پہچان لیا تو کم سے کم گھاٹے میں تو نہیں پڑیں گے۔ اب اس میں پرسنٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نجاح کا پرسنٹیج آپ کا کتنا ہے، فائدے کا پرسنٹیج آپ کا کتنا ہے، ربح کا پرسنٹیج آپ کا کتنا ہے نا؟ تو اس لیے خسارے کو پہلے ذکر کر دیا تاکہ ہر ایرا غیرا نتھو خیرا وہ خسارے کو تو اچھی طرح پہچان لے۔ اب اس کے بعد اس خسارے سے نکل کر کتنے حد تک وہ پروفٹ کو لے سکتا ہے وہ اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا۔ تو اس طریقے سے پہلے خسارے کو ذکر کیا گیا اور اس کے بعد نجاح کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک چیز اور یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ اور بیان کیا ہے کہ آخر انسان گھاٹے میں ہے تو کہاں گھاٹے میں ہے؟ اس دنیا میں یا آخرت میں، یا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ بھائی گھاٹے میں ہے یہ تو عام بات ہوئی نا، یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں وہاں دونوں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کو عام چھوڑا گیا ہے تاکہ سب معنی کو اپنے اندر شامل کر لے، ہر معنی کو اپنے اندر سمو لے۔ اس لیے کہ انسان یا تو دنیا آخرت دونوں میں گھاٹا اٹھاتا ہے یا دونوں میں فائدہ اٹھاتا ہے، وہ گھاٹا دونوں جگہ اس کو لاحق ہوتا ہے اور وہ کامیابی دونوں جگہ اس کو لاحق ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو پڑھیں آپ، سورہ کہف کی آیت نہیں ہے یہ، حوالہ دینے میں غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، روگردانی کی، منہ پھیرا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، ہر چیز میں تنگی، رزق میں تنگی، صحت میں تنگی، معاملات میں تنگی، نفسیاتی کیفیات میں تنگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہ تو اس دنیا کے اندر خسران ہوا اس کا، اور آخرت میں کیا ہوا؟ کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے نابینا اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے۔ یہ اس دنیا کا گھاٹا۔ تو آپ دیکھیں نا، اللہ کے ذکر سے اعراض پر جب خسارہ
اس خسارے نے آ دبوچا جس خسارے کا ذکر سورہ عصر کرتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر. کیسے اس خسارے نے آخرت میں تو جو ملنا ہے وہ ملے گا، اس سے پہلے دنیا ہی میں دھر دبوچا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، رزق سے برکت اٹھ گئی، صحت سے برکت اٹھ گئی. جو کمائی ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں کے ہاں چلی جاتی ہے، جو کمائی ہوتی ہے قرضے کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے. نفسیاتی طور پر سکون نہیں، قلق ہے، اضطراب ہے، بے خوابی ہے. فوم کے بستر پہ، گدوں پر بھی نیند دور دور تک غائب ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کانٹوں کی بستر پہ سلا دیا گیا ہو. ساری ناز و نعمت، ساری آسائشیں، ایئر کنڈیشن روم، محلات، حویلیاں، نوکر چاکر، گاڑیاں، خدم، چشم و ابرو پر دوڑنے والے نوکر، سب کچھ ہوتے ہوئے سکون عنقا ہے، اطمینان غائب ہے. زندگی سے امن اور امان کا احساس ہوا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ پہلا خسران ہے جو انسان کو اسی دنیا میں دھر دبوچتا ہے. اور یہ کس چیز کی وجہ سے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے جس نے اعراض کیا، جس نے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پر عمل نہیں کیا، تو جب اس پر عمل نہیں کیا تو إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وہ تو پہلے ہی سے آپ کو گھیرے ہوئے ہے، بچ کر جاؤ گے کہاں؟ تو پتہ یہ چلا کہ خسر کو جو عموم کے ساتھ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ حقیقت یہی ہے کہ خسران وہ اس قدر عظمت والا ہے کہ جس کو کسی انقطاع کی امید نہیں، جس کے انقطاع یا جس کے کٹنے اور ختم ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ وہ خسارہ ہے جو انسان کو آخرت میں لاحق ہونے والی بات نہیں ہے، وہ اسی دنیا سے نحوست اس کی انسان کے ساتھ ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کے گھر کو حویلی ہونے کے باوجود جہنم کا نمونہ بنا دیتی ہے. آئے دن جھگڑے، لڑائیاں، مار پیٹ، خون خرابہ، کیسز، مقدمات، یہ وہ، کورٹ کچہری، تھانہ، پولیس، دنیا بھر کے بکھیڑے، وہ آسائش، وہ دولت کی ریل پیل، وہ جائیداد کی کثرت، وہ سکون نہیں دے پا رہی. ان الانسان لفی خسر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. یہ تو اس دنیا میں ہے حال، اور آخرت میں کیا کہا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آخرت میں ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کمبختوں کی آنکھ ہی نہیں، نابینا اٹھائے جائیں گے. اللہ سے شکایت کریں گے، قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا تو نے؟ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، پھاڑ پھاڑ کے آنکھوں کو میں دیکھتا تھا ہر جگہ. وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. کہا کہ بھیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے ہی، یہ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تمہاری کرنی ویسے بھرنی. جب دنیا میں تمہارے پاس ہماری نشانیاں آتی تھیں تو تم اسے بھول جایا کرتے تھے، اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کی طرف نگاہ التفات یا نگاہ غلط انداز ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے. وہی نگاہ جو ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دی تھی. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. آج تم بھی ایسے ہی بھلا دیے جاؤ گے، نگاہ ہی تم سے غائب کر دی جائے گی، نہ نگاہ رہے گی، نہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کا سوال پیدا ہوگا. جہاں دیکھنا تھا وہاں تم نے دیکھا نہیں، یہاں دیکھنے کو کیا تمہارے لیے سوائے اپنی بربادی کے. لہذا آنکھ نہ رکھو، وہی بہتر. تو یہ خسر عموم کے ساتھ استعمال کیا گیا تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کے خسران کو بتائے. لیکن اس کے برخلاف وہ شخص جس نے اللہ رب العالمین کی شریعت کی پیروی کی
وہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. جس قدر میں نے بتایا آپ سے کہ نجاح کے راستے پر جس قدر وہ آگے بڑھے گا، جس قدر وہ اس پر اپنی بلند ہمتی سے قدم کو آگے کرے گا، اس کے اعتبار سے اس کی نیک بختی میں سے اس کا حصہ اس کو ملے گا اور خسران اس سے پیچھے چلا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 97 میں، قال فمن اتبع ہدایا، میری ہدایت کی پیروی کی، یہی قرآن، یہی شریعت. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری شریعت کی پیروی کی، میری ہدایت، بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، وہ نہ اس دنیا میں گم گشتہ راہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبختی اس کو لاحق ہوگی. فلا یضل ای فلا یضل فی الدنیا، دنیا کے اندر وہ گم گشتہ راہ نہیں ہوگا، دنیا میں وہ راہ نہیں بھٹکے گا، اور آخرت میں ولا یشقی، بدبختی اس کو چھو کر نہیں گزرے گی. دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اور یہ کیوں؟ من اتبع ہدایا، وہاں تھا اعرض عن ذکری، یہاں کہا من اتبع. دیکھیں قرآن کی آیتوں کو اس طریقے سے کمپیئر کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. اس ماہ مبارک میں قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیے. یہ سمجھ کر پڑھنے والی چیز ہے، یہ یعلمون تعلمون والی چیز نہیں ہے. کاش امت مسلمہ اس چیز کا ادراک کرتی. ٹھیک ہے قرآن کو بغیر ترجمہ پڑھے ہوئے بھی اگر تجوید کے ساتھ اور مخرج کے ساتھ یا ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا اجر اس کو ملے گا، لیکن میرے بھائی وہ اجر آپ کو ملے گا. لیکن کیا قرآن صرف اسی لیے آیا ہے؟ قرآن آیا اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس کے اندر نصیحت اہل دانش و بینش کے لیے ہے، اہل خرد کے لیے ہے. تو اپنے آپ کو آپ اہل خرد سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ خر تو نہیں سمجھتے. اہل خرد ہیں یا خر ہیں؟ اگر اہل خرد ہیں تو پھر قرآن سمجھ کر پڑھیے، اس لیے کہ یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے اس کی تلاوت بھی تعبدی ہے اور اس پر آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن وہ آپ کا اصل ہدف نہیں ہے، اصل ٹارگٹ نہیں ہے قرآن کا. قرآن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ ابدی اور ازلی دستور حیات ہے، یہ آپ کی زندگی کا منشور ہے، ہماری زندگی کا منشور ہے. تو فرمایا فمن اتبع ہدایا، قال فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. سورہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. یہ بھی اسی طریقے سے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس نے نیک اعمال کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ذکر ہو یا انثیٰ، درا حالے کی وہ صاحب ایمان ہے، تو ہم بہترین زندگی اس کو عطا کریں گے. دیکھیے عمل صالح کرنے کا پہلا صلہ کیا دیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پہلا بدلہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اسی دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح کی صفت سے اگر بندہ متصف ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا. اچھا یہاں بھی تاکید کے ساتھ قرآن کا اسلوب دیکھیے، فَلَا لا تاکید کے ساتھ، یقینی طور پر ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. ایسی زندگی جو خوشکن زندگی ہے، اطمینان کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، جس میں قلق کا دور دور تک پتہ نہیں، جس میں اضطراب کا دور دور تک پتہ نہیں، جس میں پریشان حالی کا دور دور تک پتہ نہیں، جس میں بیماری کا، قرض کا اور دنیا کے بکھیڑوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں. حیاتاً طیبہ، نیک بختی والی زندگی، پاکیزہ زندگی، خوشحال زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، نون توکید ثقیلہ کے ساتھ، یقینی طور پر ہم اسے خوشحال زندگی عطا کریں گے.
یہ پہلا صلہ دیا جائے گا نیک اعمال کرنے والے کو۔ کیا اتنا ہی نہیں، آخرت کے لیے پھر کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہاں بھی وہی اسلوب، لام تاکید کے لیے، پھر نون توکید ثقیلہ، اور یقینی طور پر، تاکیدی طور پر ہم انہیں بھرپور بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے ان کے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ کہاں؟ یوم آخرت میں۔ تو آپ دیکھیں، گویا لفی خسر جو کہا ہے، تو خسر یا فلاح، گھاٹا یا کامیابی، یہ بندے کے لیے اس دنیا سے شروع ہوتے ہوئے آخرت تک اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ اگر خسران تو خسران، اگر فلاح تو فلاح۔ اگر بندہ اس دنیا میں فلاح کے راستے کو اختیار کرتا ہے، نجاح کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو دنیا بھی اس کی اللہ تعالیٰ خوشحال بنا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ ایمان اور عمل صالح جو نجاح کا راستہ ہے، اگر اس کو اس دنیا میں چھوڑتا ہے، تو یہ دنیا بھی اس کے لیے نرک بنا دی جاتی ہے، اور آخرت تو نرک ہے ہی۔ یہ ہے اصل پہلو جس کی وجہ سے خسر کہا گیا، اور اس کے اندر یہ قید نہیں لگائی گئی کہ انسان گھاٹے میں ہے آخرت کے اعتبار سے، دنیا میں چاہے فائدے میں ہو۔ نہیں صاحب، یہ خسران جب اس کو لگے گا نا، تو وہ اس دنیا ہی سے لگ جائے گا، یہی نہیں چھوڑے گا پیچھا اس کا۔ جی، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اے انسان، اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے بدلے بیچ دے، دنیا کو بیچ دے، آخرت کو خرید لے، تاکہ آخرت اور دنیا دونوں تیرے ہاتھوں میں آ جائے، دونوں تو پا جا۔ اگر تو نے اپنی آخرت کو بیچ دیا اپنی دنیا کے بنانے کے چکر میں، تو پھر دونوں تیرے ہاتھ سے گئی۔ فَتَخْسَرُهُمَا، دیکھیں تخسرهما، خسارہ، وہی خسارہ جس کو قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ کہا کہ اگر تو نے دنیا پانے کے لیے آخرت ہی کو بیچ دیا، تو تیری آخرت تو نے خود بیچ دی، دنیا بھی تیری گئی، وہ بھی گئی، یہ بھی گئی۔ جی، دونوں ہی میں گھاٹے کا سودا۔ فَتَخْسَرُهُمَا جَمِيعًا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے اس قول کو حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا رہا ہے، تو اس سے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا انسان کی لمبی عمر قابل تعریف ہے، یا انسان کی مختصر عمر یہ قابل تعریف ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ قسم ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے یا مختصر ہوتی ہے، اہم یہ ہے کہ حسن عمل کتنا اس کے ہاں پایا جاتا ہے، اخلاص اللہ کے لیے کتنا پایا جاتا ہے، موت کی یاد اور اپنی زندگی کے ایام کو مختصر سمجھنے کا احساس کتنا اس کے ہاں پایا جاتا ہے۔ جس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ اس کی موت اس سے قریب ہے، وہ کوشش میں کوتاہی نہیں کرے گا، اور ہر عمل کے لیے نئی نیت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ نیتوں کے اعتبار سے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ذکر و فکر میں رکھے گا، اپنے وقت کو منظم کر کے اور اس کو رائگاں ہونے سے بچانے کی کوشش کرے گا، اور بار آور چیزوں میں، ثمر آور چیزوں میں، سود مند چیزوں میں وہ اپنے اوقات کو لگائے گا، اپنے لیے کچھ ٹارگٹ متعین کرے گا اپنی ہمت کے اعتبار سے، اور اس ٹارگٹ کو پانے کی کوشش کرے گا۔ آج سب سے بڑی مصیبت جو خاص طور سے نوجوان نسل کی ہے کہ ان کے ہاں کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ جو جس میدان میں آپ کو نظر آتا ہے، کوئی ٹارگٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور جب انسان کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہی نہ ہو، تو پھر وہ گائے بیلوں کی طرح اور کتے اور بندر کی طرح کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی ہدف نہ ہو، تو پھر وہ کس چیز کے لیے کوشش کرے گا، کس چیز کے لیے تگ و دو کرے گا؟ ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹری کی پڑھائی کرتا ہے، تو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے وہ یہ سوچ کر کے
کہ میں ڈاکٹر بن جانے کے بعد میں پریکٹس کروں گا اور اس سے اپنی روزی روٹی بھی کماؤں گا اور خدمت خلق بھی کروں گا. ایک انجینئر وہ اس لیے وہ پڑھائی کرتا ہے کہ انجینئر بننے کے بعد وہ ہندسہ کو استعمال کرے گا, مکانوں کا نقشہ بنائے گا, بلڈنگوں کی تعمیر میں اور کارخانوں کی تعمیر میں اور بڑے بڑے جو منشآت ہوتے ہیں ان کی تعمیر میں وہ اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا. انجینئر ایک ہدف. لیکن ہمارے مسلم نوجوان جو دینی تعلیم میں خاص طور پر آتے ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ بچے جو گھر میں کسی کام کے لائق نہیں بچتے یا پھر ان کے والدین اقتصادی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات کو برداشت نہیں کر پاتے, ایسے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیج دیا کرتے ہیں. آپ ایک جائزہ لے لیں, اور یہ بات یہ عمومی طور پر میں مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, چاہے وہ اہل حدیثوں کے ادارے ہوں, چاہے دیوبندیوں کا ادارہ ہو, چاہے بریلویوں کا ادارہ ہو, چاہے جماعتی اسلامی کا ادارہ ہو. آپ کسی بھی ادارے میں مدرسے میں چلے جائیں, آپ دیکھ لیں کہ لکھ پتی کروڑ پتی سیٹھوں کے بچے وہاں پر آپ کو کتنے نظر آتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے, یہ ایک المیہ ہے. جب کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے, تو پھر ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمارے اور آپ کی جو حالت ہے, ہماری اور آپ کی حالت یہ نہیں ہونی چاہیے؟ بہرحال یہاں اس صورت نے ایک پیغام یہ دیا کہ انسان کو اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنانا چاہیے اور اپنی ہمت کے اعتبار سے اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے اپنی انرجی کو لگانا چاہیے. گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے, توبے کی طرف سبقت کرنی چاہیے, استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے, نیکوکار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کو یاد دلائیں, جو خیر کے کاموں پر تعاون کریں. اسی طریقے سے نیک لوگوں کی سوانح اور ان کی جیونی پڑھنی چاہیے اور ان کے جو کارنامے ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہماری عمر میں ہمارے وقت میں برکت عطا فرما. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس خسران سے, اس گھاٹے سے بچے ہوئے لوگ کون ہیں؟ کہا وہ معدود چند لوگ جو ایمان لائے. سب سے پہلی بات جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور حق بات کی, ایک دوسرے کو تاکیدی نصیحت کی اور صبر کی, ایک دوسرے کو تاکیدی طور پر تلقین کی. الا الذین آمنوا, آمنوا سے کیا مراد ہے؟ ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ان تمام چیزوں پر جس کو ایمان کے ارکان کہا جاتا ہے, اور نیک اعمال کیے. وعملوا الصالحات ای وعملوا الاعمال الصالحات, نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی اور حق پر حق پر جمنے اور صبر کرنے کی تاکید کی. ان صفات سے, ان چاروں صفتوں سے جو لوگ متصف ہیں, حقیقی طور پر نجات پانے والے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں یہی لوگ ہیں. یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ جو ان چار صفتوں سے متصف ہو گیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ استثناء جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الا الذین آمنوا, گھاٹے میں وہ سارے لوگ گھاٹے میں مگر کے بعد جو باتیں کہی گئی ہیں, اس سے پتا چلا کہ مگر کے بعد جو چار صفتیں ذکر کی گئی ہیں, یہ چاروں صفتیں اکٹھا جن کے اندر پائی جائیں گی وہی اس گھاٹے سے پورے طور پر بچے ہوئے ہیں. اور یہ انداز بیان جیسا کہ میں نے ذکر کیا, یہ اس بات کو واضح طور پر درشاتا ہے کہ نجات پانے والے مٹھی بھر ہوں گے اور خسارہ میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ ہوں گے. اکثریت گھاٹا اٹھانے والوں کی ہوگی اور ان میں سے نجات پانے والے معدود چند ہوں گے. یہ چار صفتیں جس کا ذکر اس کے اندر کیا ہے وہ کیا ہیں؟ پہلی صفت اللہ رب العالمین پر, اللہ رب العالمین کے احکام پر ایمان لانا, اور یہ ایمان بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. بغیر علم کے ایمان نہیں.
اس لیے کہ علم ہی نہیں تو پھر ایمان کا کیا مطلب ہے. اور عمل صالح دوسری بات ذکر کی. اور عمل صالح یہ سارے نیک کاموں کو شامل ہے، چاہے وہ ظاہری نیک کام ہو یا باطنی نیک کام ہو، اللہ کے حق سے جڑے ہوئے نیک کام ہو یا بندوں کے حقوق سے جڑے ہوئے نیک کام ہو. عمل صالح کا دائرہ ہر ایک کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہے. تواصی بالحق، حق بات کی وصیت کرنا. اور حق بات کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، جس کا اس سے پہلے کے الفاظ میں بیان کیا گیا. ایمان اور عمل صالح یہی حق ہے، اور اسی کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، یعنی ان میں سے بعض کو اس کی تاکید کریں اور اس پر ابھاریں، اس پر رغبت دلائیں. اور چوتھی صفت التواصی بالصبر، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں پر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرنا، اللہ کی معصیت کو چھوڑ دینا، اور اللہ رب العالمین کے جو مقدر کیے ہوئے فیصلے ہیں ان پر صبر کرنا. یہ تواصی بالصبر کا مطلب ہے. اب یہاں پر ایک چیز یہ جاننے کی ہے کہ یہ 4 صفتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. ان 4 صفتوں میں آپس میں کیا کوئی تعلق ہے؟ یقیناً تعلق ہے، اور ابھی میں بتلاتا ہوں کہ کیسے تعلق. قرآن نے پہلے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. یہ دونوں کی دونوں صفتیں، ان کے ذریعے سے انسان اپنی ذات کو مکمل کرتا ہے، اپنی ذات کو کمال تک پہنچاتا ہے. اگر کوئی شخص ایمان لے آیا اور عمل صالح کر لیا تو وہ شخص مرد کامل ہے. وہ کیا ہے؟ مرد کامل، مکمل ہو گیا. وہ ایمان اور عمل صالح کی صفت سے متصف ہو گیا، کمال کو پا گیا. اگر مذہب اسلام نہ ہوتا نا تو اتنا کافی تھا. پچھلے مذاہب کے اندر جن کے ہاں خانقاہی مزاج موجود تھا، آپ جانتے ہیں کہ جو رہبان راہب وغیرہ ہوا کرتے تھے یا پنڈے وغیرہ اپنی جو پڑوس کی قوم ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں ہمالیہ کی پہاڑیوں پر نکل جاتے ہیں اور کہیں خیمہ ڈال کر جنگلوں میں درندوں کے ساتھ اپنا گزر بسر کرتے ہیں. انسانوں کی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ انسان کی دنیا سے کوئی رابطہ اور نہ انسان کی دنیا اور ان کی آلائشوں سے ان کا کوئی واسطہ. مادر پدر آزاد، جنگلوں میں اٹھنا، جنگلوں میں بیٹھنا، اپنے بالوں کو بھی ویسے چھوڑ دینا. کچھ نہیں، دنیا ہمیں چاہیے ہی نہیں صاحب، ہم تو آخرت کے لیے. تو ان کا جو اپنا عقیدہ اس کے اعتبار سے. لیکن کیا اسلام، اچھا بدھ مذہب کے اندر یہ چیز بہت اعلیٰ درجے پر پائی جاتی ہے کہ صاحب گیان حاصل کرنے کے لیے صاحب جنگلوں کا رخ کر لیتے ہیں. گوتم بدھ کا معاملہ ایسے ہی ہے صاحب. ساری دنیا کی جو دولت تھی اس نے چھوڑ چھاڑ کر، جس کے پڑوس میں ہم لوگ بسے ہوئے ہیں گوتم بدھ، ان کا معاملہ ایسے ہی تھا. تو صاحب سب چھوڑ چھاڑ کر کے نکل پڑے بودھ گیا کی طرف اور پھر سارناتھ وغیرہ کی طرف. کیوں رخ کیا تھا؟ گیان دھیان کے لیے. اور صاحب وہاں ان کو وہ نور ملا، وہ روشنی ملی جن کو وہ لوگ معرفت کہتے ہیں، ہے نا. تو کیا ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے؟ نہیں صاحب. خسران سے استثناء جن کا کیا گیا ہے ان کو 4 صفت سے متصف کیا ہے، جن میں سے پہلی 2 صفتیں انسان کو خود اپنا کمال عطا کرتی ہیں. اور انسان، ظاہر سی بات ہے، یہ بدیہی بات ہے اور لاجیکلی چیز ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو مکمل کرے پھر وہ دوسروں کے بارے میں سوچے. اور قرآن کا طریقہ یہی ہے، قو انفسکم، پھر کہا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جہنم سے پہلے اپنے تھوبڑے کو بچاؤ، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو. پہلے آپ تو بچ لو، پہلے خود تو بچ لو، پھر دوسرے کو بچاؤ گے نا. خود جہنم میں جا رہے ہو، آپ اپنے گھر والوں کو کیا بچاؤ گے؟ تو یہ منطقی ترتیب ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس میں انسان اپنے آپ کو کامل بناتا ہے، اپنے آپ کو مکمل کرتا ہے، اپنے آپ کو خسران سے نکال کر ناجین کی صف میں کھڑا کرتا ہے، نجات پانے والوں کی صف میں کھڑا کرتا ہے. لیکن ابھی نجات
کہاں مقدر ہے صاحب؟ ابھی تو 4 صفتوں میں سے 2 باقی ہیں، اور وہ 2 کون سی ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، وَأَهْلِيكُمْ جب ہوگا تب آپ حقیقت میں مکمل ہوں گے۔ پہلے اپنے آپ کی تکمیل کریں، ایمان اور عمل صالح کر کے، ایمان اور عمل صالح کر کے آپ اپنے آپ کو مکمل کریں، اور پھر جب آپ مکمل ہو لیں تب اسی عمل صالح کی تلقین تواصی بالحق کے ذریعے سے اپنے گرد و پیش کو کریں، اپنے گرد و پیش کو کریں۔ جنگل میں نہ نکل جائیں، خانقاہ میں نہ چلے جائیں، دنیا جائے جہنم میں، اپنا نروان، اپنی نجات مل جائے صاحب، بس باقی ہمیں کوئی مطلب نہیں صاحب۔ پھر آپ کے بیوی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اقربا کو، آپ کے خاندان کو، انہیں کون دیکھے گا؟ کوئی آسمان سے ٹپکے گا؟ نہیں نا۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 صفتیں انسان کو خود اپنے آپ میں مکمل کرنے کی تلقین ہے کہ پہلے انسان خود ایمان لا کر کے اور عمل صالح کر کے اپنی تکمیل کر لے۔ جب اپنے آپ کو مکمل کر لیا تو پھر اسی عمل صالح، حق کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے علاوہ حق کچھ نہیں ہے۔ حق کس چیز کا نام ہے؟ حق آخر ہے کیا؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اسی ایمان اور عمل صالح کی وصیت، اسی ایمان اور عمل صالح کی تاکیدی نصیحت اپنے گرد و پیش والوں کو کریں، تاکہ وہ بھی ایمان اور عمل صالح کی صفت سے متصف ہوں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو پھر دوسروں کو اتنی آسانی کے ساتھ آپ قائل نہیں کر سکیں گے۔ اس راہ میں آپ کو کانٹے آئیں گے، آپ کے پیر میں چبھیں گے، آپ کے جسم میں چبھیں گے، آپ کو تھپڑ پڑیں گے، آپ کی پٹائی ہوگی، آپ کو گالی دی جائے گی، بے عزت کیا جائے گا، آپ کو تانے کسے جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دوسروں کو مکمل کرنے کے لیے جو تگودو آپ کریں گے، اس تگودو کی راہ میں جو اذیتیں آئیں گی، ان اذیتوں پر صبر کریں۔ یہ 4 صفتیں جب آپ اکٹھا کر لیں گے تب آپ خسران سے مکمل طور پر الگ ہو گئے، اور نجات یافتہ لوگوں میں سے، نجات دہندہ لوگوں میں سے آپ شامل ہو گئے۔ یہ 4 صفتوں کو ذکر کرنے کا فائدہ ہے۔ شروع کی 2 صفتیں انسان کو اپنے آپ میں مکمل کرتی ہیں، اور بعد کی 2 صفتیں وہ انسان کو اپنے علاوہ کو مکمل کرنے کی تلقین کرتی ہیں۔ یہ ان 4 صفتوں میں رشتہ ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ یہاں پر قرآن جب کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بتائیے ایمان ہے کیا؟ عمل صالح ایمان میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے؟ ایمان عمل صالح کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ نوٹ کر لیں، یہ 5 نون ہیں، جس 5 نون کا مرکب ہے ایمان۔ پہلی چیز کیا؟ کہ دل سے اعتقاد رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور ارکان پر جوارح سے عمل کرنا، انسان کے اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ اور پھر ایمان کی صفت یہ ہے کہ جوں بندہ رحمان کی اطاعت کرے گا تو یہ ایمان فزوں تر ہوتا جائے گا، اور جوں شیطان کی اطاعت کرے گا، شیطان کی بات مانے گا تو یہ ایمان بندے سے گھٹتا چلا جائے گا۔ ایمان کی تعریف میں یہ 5 نون لازمی ہے، اور اس 5 نون میں ایمان کی اگر یہ تعریف ہے کہ اعتقاد، پھر سن لیں آپ، اعتقاد بالجنان، 5 نون یعنی ہر ایک کے آخر میں نون ہے۔ اعتقاد بالجنان، جنان دل، قلب، عمل قول باللسان، نمبر 2، نمبر 3 عمل بالارکان، عمل بالارکان، اور چوتھی چیز یزید بطاعت الرحمن، اور 5ویں چیز ینقص بطاعت الشیطان۔ اور اگر یہ ایمان اگر ان 5 چیزوں کا مجموعہ مرکب ہے تو پھر آپ خود بتائیں
کہ عمل صالح ایمان میں داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ یقینی طور پر ہوا، اس لیے کہ قول باللسان اور عمل بالارکان آپ نے ایمان کی تعریف میں ذکر کیا ہے، تو عامل الصالحات یہ ایمان ہی میں داخل ہے، تو پھر اس کو الگ کائی کو کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اگر ایمان ہی ہے تو پھر الگ کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ صاحب یہ عطف الخاص علی العام ہے، یہ عطف الخاص علی العام ہے۔ جیسے اس سے پہلے سورہ قدر میں آپ کو بتایا گیا تھا، ایک مثال اگر آپ کو یاد ہو کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ قدر کی رات میں سارے فرشتے اترتے ہیں اور روح بھی اترتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ روح بھی تو ملائکہ ہیں، تو ان کو الگ سے کائے کو ذکر کیا؟ تو وہاں اس کا جواب دیا گیا تھا کہ روح کو الگ ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے۔ ویسے ہی بات یہاں بھی کہی جائے گی کہ وعامل الصالحات یہ ایمان میں داخل ہے، ایمان کا لفظ یہ عام ہے جو عمل کو شامل ہے پورے طور پر، لیکن عمل کو پھر الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ عمل کی ایمان میں اہمیت کو بتلانے کے لیے، جیسے وہاں روح وہاں ملائکہ اور روح والی آیت میں ملائکہ میں روح کی خاص الخاص اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ان کو الگ سے ذکر کیا گیا، ویسے یہاں ایمان کا ایک عام تذکرہ کرنے کے بعد عمل صالح کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے تاکہ عمل کی اہمیت کو، عمل کی عظمت کو ایمان کے حوالے سے بیان کیا جائے، اور اس چیز کا اشارہ دیا جائے کہ صرف دل کا ماننا کچھ نہیں ہے جب تک پریکٹیکل میں آپ اس کو کر نہیں دکھاتے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے نا، اقبال صاحب نے کہا ہے۔ تو صاحب یہ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، صرف عقیدہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس کو آپ زمین پر پریکٹیکل میں نہ اتاریں، اور یہاں سے عمل صالح کی ایمان کے مقابلے یا ایمان کے باب میں اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہاں سے ایمان کے بعد عمل صالح کو الگ بطور خاص تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ایمان یہ تمنی اور حسرت کا نام نہیں ہے کہ انسان کہے ہاں صاحب میں ایمان رکھتا ہوں، کامیاب ہو جاؤں گا، میں تو مومن ہوں، میں تو مسلمان ہوں، عبداللہ عبد الرحمن نام ہے، میرے باپ پر دادا، لکڑ دادا، چھکڑ دادا سب مسلمان تھے، جدی پشتی مسلمان ہوں۔ نہیں صاحب، یہ کام نہیں آنے کا، یہ تمنی سے ایمان میں اپنے آپ کو زبردستی گھسڑوائیں آپ، اس سے نہیں کام چلے گا۔ ایمان میں آپ ہیں، اس کا ثبوت آپ اپنے عمل سے دیں۔ اگر آپ اپنے عمل سے ثبوت فراہم کرتے ہیں تب آپ مومن ہیں، ورنہ آپ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ ایمان در حقیقت وہ ہے جو دل میں جاگزی ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے، یہاں سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا گیا۔ ایک چیز اور ہے، اب آئیے دیکھیں کس طریقے سے ٹانکے سے ٹانکا جڑتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ کہنے کو چار چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ایمان اور عمل صالح یہ تو کل ملا کر ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً عمل ہے، کام ہے، عمل ہے۔ اچھا یہ صالح ہے یا صالح نہیں ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے صالح ہے، نیک عمل ہے۔ یہ صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا یہ اچھی صفت ہے، صبر کی تلقین کرنا، یا بری صفت ہے؟ یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ عمل صالح ہے۔ تو پھر ذرا مجھے بتائیے کہ عامل الصالحات کہنے کے بعد تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کا کیا مطلب رہ گیا؟ یہ دونوں گھوم پھر کر کے عامل الصالحات میں داخل نہیں ہو جاتے، اور عامل الصالحات وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاروں کے چاروں کل ملا کر ایک ہی تو بنتے ہیں اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہے یا نہیں؟ غور کریں آپ۔ تو
دیکھیں آپ بالکل ویسے ہی تعلق جو ایمان اور عمل کا تھا، عمل صالح کا، وہی تعلق اگلی جو صفت ذکر کی گئی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں بھی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ عطف الخاص علی العام ہے، عطف الخاص علی العام ہے۔ جب کہا عامل الصالحات، نیک اعمال کیے، تو اس میں سارے کے سارے نیک اعمال داخل ہو گئے، جن میں سے من جملہ تواصی بالحق بھی ہے اور تواصی بالصبر بھی ہے۔ لیکن عامل الصالحات کہنے کے بعد پھر الگ سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو ذکر کیا گیا، ان دونوں کے مقام اور مرتبے اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، وہی بات جو ہم نے پہلے کہی تھی۔ تو گویا وعامل الصالحات کے اندر اگلی دو جو چیزیں آ رہی ہیں، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یہ دونوں عامل الصالحات ہی سے متفرع ہیں، وہ عام ہے یہ خاص ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اعمال صالحہ میں سے ہیں۔ تو اعمال صالحہ کا جو مظلہ ہے، جو چھتری ہے، وہ ان دونوں کو اپنے اندر سایہ دیے ہوئے ہے، لیکن ان کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ ان دونوں کی الگ اپنی مستقل بذات ایک استقلالی حیثیت کو بتلانے کے لیے۔ تو گویا یہ اہتمام کے طور پر ان کو الگ سے ذکر کیا گیا، اس لیے کہ بسا اوقات انسان غافل ہو جاتا ہے کہ عمل صالح سے مراد خالی وہ عمل ہے جو انسان کو عاقبت اس کی بنانے والا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، بھائی یہ سارا کا سارا کام تو نے اپنے لیے کیا، غیروں کے لیے کیا کیا؟ غیروں کو بھی کسی اور کو پکڑ کے مسجد لائے، کسی اور کو توحید کا مطلب بتایا، کسی اور کو نیک کام کی تلقین کی، آپ نے نیکی کی راہ پر، نیکی کی ڈگر پر چلایا، اپنا تو لمبے لمبے سجدے کیا آپ نے، نہ صرف یہ کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، صاحب لیجئے صاحب، نوافل بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن یہ سارا کا سارا عمل صالح تو آپ کی ذات کے لیے ہوا، اپنے بھائی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ تو گویا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ عمل صالح کے وسیع مضمون کو ایک مومن سمجھے۔ عمل صالح صرف وہ نہیں ہے جو آپ کی عاقبت شخصی طور پر بنانے کے لیے آپ کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا یا پھر روزہ رکھنا یا تہجد پڑھنا، یہ سارا کام ٹھیک ہے، عمل صالح ہے، لیکن اس سے آپ خالی اپنی عاقبت بنا رہے ہو، اپنے بھائی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ تو آپ عمل صالح کو صرف اپنی ذات پر اس کی لمیٹیشن کیوں کر دے رہے ہو بھائی؟ عمل صالح وہ بھی تو ہے کہ آپ اپنے بھائی کو بھی نیک کاموں کی چاہت پیدا کریں، اس کو بھی نئے اس ڈگر پہ ڈالیں، اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر خود بچ لیا تو کیا بچ لیا اگر آپ کا بھائی جہنم میں چلا گیا؟ تو اپنا بچیے، یہ ضروری ہے، اولویت اسی کو ہے، اولیت قوا انفسکم کو ہی اولیت ہے۔ لیکن اگر جب آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، تب اگلا اسٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ اعمال صالحہ کا دائرہ اس محدود مفہوم سے باہر نکالیں جو عمل صالح صرف آپ کی ذات کے لیے محدود ہے، اس کے دائرے کو باہر نکالیں اور اپنے پڑوس میں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوس کو، اپنے خاندان کو، ان کو بھی اس نئے ڈگر پہ، اس خیر کے ڈگر پہ ڈالنے کی کوشش کریں، وہ بھی عمل صالح ہے۔ اور جب اپنی ذات والا عمل آپ نے کر لیا تو اس عمل کو بھی کیجئے، عمل صالح کے اس عمل کو بھی انجام دیجئے جس کا تعلق اوروں کی ذات سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں سے عامل الصالحات کہنے کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہنے کی ضرورت پڑی، ضروری تھا کہ اس کو واضح کیا جائے۔ ہمارا مزاج، ہمارے دین کا مزاج خانقاہی نہیں ہے کہ اللہ اللہ بیٹھ کر کرو آپ خانقاہ میں، اور دنیا تباہ ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ صاحب مومن ایسا نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو بھی سنبھالتا ہے اور اپنے دائیں بائیں کو بھی دیکھتا ہے۔
गौतम बुद्ध की तरह नहीं साहब, छोड़ दिया अपनी बीवी को, छोड़ दिया बच्चों को, निकल गए बोरिया बिस्तर लेकर। बोरिया बिस्तर लेकर निकलने वाले आज भी बहुत हैं। हाँ साहब, आप अच्छी तरह समझते हैं। तो कुरान और शरीयत का मिजाज ये नहीं है। कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, उसके बाद फरमाया व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो गोया ये चारों सिफतें या आखिर की दो सिफतें ला करके ये बतलाने की कोशिश की गई कि कोई इंसान अगर ये खाम ख्याल रखता है कि वो अमल सालेह जो उसकी ज़ात से मुताल्लिक़ है महज सिर्फ उसी को करने से वो कामयाब हो जाएगा, तो ये उसका क़सूर फ़हम है। इसलिए कि सिर्फ अमल सालेह को उस महदूद दायरे में मुक़य्यद करके अगर देखता है तो वो हकीकत में नजात याफ्ता नहीं है। जब तक वो अमल सालेह को एक वसी निताक़ में न देखे और तवासौ बिल हक़ और तवासौ बिस सब्र के दायरे को भी अमल सालेह के अंदर शामिल न कर ले, तब तक वो मुकम्मल नजात याफ्ता नहीं कहा जाएगा। ये है ताल्लुक़ व तवासौ बिल हक़ और व तवासौ बिस सब्र का व आमिलुस सालिहात से। इस बात को शेख सादी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर तहसीरुल करीम रहमान के अंदर खोल करके बयान किया है। और आप देख रहे हैं कि किस कदर ये अल्लाह कुरान करीम की दकीक समझ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता फरमाई थी। ये हमारे असलाफ थे जिन्होंने कुरान की आयत को इस हमागिरियत के साथ उसके वसी निताक़ में समझने का एहतमाम किया। हम में से हर शख्स को चाहिए कि इस तरह की तफसीरों को अपना हिफ्ज़-ए-जा बनाएं और कुरान जब भी लेकर बैठें इस किस्म की तफसीर को लेकर के बैठें। इमाम सादी की तफसीर एक ही जिल्द में है, मुख्तसर है, बहुत मुतव्वल नहीं है, और शायद उसका उर्दू तर्जुमा भी शाये हो चुका है। शायद, मैं यकीन से नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये तर्जुमा भी मौजूद है। हमें चाहिए कि अगर अरबी समझ में आती है तो बराह रास्त इस अरबी तफसीर को पढ़ें। शेख सादी की इबारतें बहुत मुख्तसर और निहायत जामे और माने हुआ करती हैं। शेख इब्न उसैमीन के ये उस्ताद थे और इतनी जामियत के साथ और इतने मुख्तसर अल्फाज में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाया करते थे कि हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इस तफसीर का मुराजा हम में से हर शख्स को करना चाहिए। तो नतीजा क्या निकला कि कामयाबी और नजात, फलाह और नजात घाटे से वो हासिल नहीं हो सकता इंसान को, मगर ऐसी चीज़ों को करके जो उसे फ़ायदा पहुंचाए और उसके भाई को भी फ़ायदा पहुंचाए। अपने आप को ईमान और अमल सालेह से मुज़य्यन करके अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे और फिर उसके बाद अपने अलावा को नफ़ा पहुंचाए, तवासौ बिल हक़ और तवासौ बिस सब्र पर अमल करते हुए। यहाँ पर अभी कहने की बहुत सारी बातें। 1 मिनट हो गया, एक चीज़ और है कि तवासी बिल हक़ कहने के बाद फिर तवासी बिस सब्र कहा गया है, इसलिए कि हक़ बात की जब भी कोई तलकीन करेगा, हक़ बात की जब भी कोई दावत पेश करेगा तो दुश्मनियाँ पाल लेगा, दुश्मनियाँ यकीनी तौर पर होंगी। और इसी बात को वर्क़ा इब्न नौफल रहमहुल्लाह ने सही कौल यह है कि वो ईमान ले आए थे। बुखारी शरीफ की पहली हदीस के अंदर उस चीज़ को जिक्र किया गया है, उस वाक़े को जिक्र किया गया है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेकर के वर्क़ा के पास आई थी। तो वहाँ पर जब वर्क़ा ने कहा था कि आपकी कौम आपको निकाल देगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा था कि मैं अपनी कौम का सबसे चहेता आदमी हूँ, क्या मुझे मेरी कौम के लोग निकाल देंगे? तो उन्होंने क्या कहा था कि हाँ, मा जा अहदुन बिल्लज़ी जिअत बिही इल्ला ऊज़ी, वो पैगाम लेकर कोई नहीं आया जिसे आप लेकर के आए हैं मगर उसे ईज़ा दी गई, ईज़ा पहुंचाई गई, उसे अज़ियतों का सामना करना पड़ा। तो हम और आप अगर वरासतुल अंबिया में अपने आप को शुमार करते हैं और हक़ बात की तलकीन और तबलीग की जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर अपने आप को अज़ियत से महफूज कैसे रख सकते हैं? नामुमकिन है। ये नबवी मिशन है और नबवी मिशन
وہ پھولوں سے بچھی ہوئی راہ نہیں ہے، وہ خارزار ہے، کانٹوں سے بچھا ہوا راستہ ہے اور کانٹوں بھرا تاج ہے۔ تو اس راہ میں مصیبتیں آئیں گی، اسی لیے تواصوا بالحق کہنے کے بعد فرمایا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ خود انسان جب نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو نیک کام کرنے کی کیا طبیعت چاہتی ہے؟ ٹھنڈی کی راتوں میں کمبل سے نکل کر فجر کی اذان کے ساتھ مسجد جانا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، وضو کرنا، عشاء کی نماز پڑھنا اور نمازوں کو پڑھنا، عام دنوں کے اندر نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، کیا آپ برضا و رغبت کر لیتے؟ نہیں صاحب، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہیں پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے جو اذیت انسان کو ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جس آرام کو اسے تجنا پڑتا ہے، جس نیند کو اسے قربان کرنا پڑتا ہے، جس راحت کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اس چھوڑنے پر صبر کرے، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کی ضرورت انسان کو خود نیک اعمال اپنے لیے جو کرتا ہے اس میں بھی انسان کو صبر کی حاجت ہوتی ہے، اور غیروں کو جو حق بات کی تلقین کرے گا اور اس راہ میں جو ایذا رسانی ہوگی اس پر بھی صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو صبر کا لفظ یہ ہر ایک کو شامل ہے، حق بات پر صبر کرنا، حق بات پر ڈٹے رہنے پر صبر کرنا، حق بات کی طرف بلانے کے لیے جو اذیت ہوگی اس پر صبر کرنا، اور حق بات کے لیے دعوت پیش کرنے پر جو مصیبت آئے گی، مصیبت آتی ہے حق کے لیے پکارنے کے لیے، آپ جو تگودو کرتے ہیں اس تگودو پر صبر کرنا، ان ساری چیزوں کو وتواصوا بالصبر شامل ہے۔ ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ قرآن نے یہاں پر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہا ہے، یعنی ماضی کے صیغے سے استعمال کیا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا قرآن نے مثال کے طور پر کہ یتواصون بالحق ویتواصون بالصبر فی غیر القرآن، مثلا قرآن کے علاوہ میں کہ مضارع کا صیغہ کہ ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکیدی نصیحت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ تواصوا ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ باب تفاعل استعمال کیا گیا۔ باب تفاعل اشتراک کو چاہتا ہے، یعنی دو طرف سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کو، یعنی زید عمر کو اور عمر زید کو، دونوں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں اور دونوں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، دونوں کو ایک دوسرے کو ڈھارس بندھانے کی ضرورت ہے اور دونوں کو حق بات کی ایک دوسرے تک تبلیغ کی حاجت ہے۔ تواصوا اشتراک پایا گیا۔ اور یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ ماضی کا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے، وہ کیوں؟ اس بات کے لیے کہ یہ صفت بندے کے اندر یقینی طور پر، اس لیے کہ ماضی کی دلالت قطعی ہوتی ہے، یعنی یہ نجات پانے والے لوگ تب ہوں گے جب یہ صفتیں قطعی طور پر ان کے اندر پائی جائیں گی، اس سے وہ مکمل طور پر متصف ہوں گے، اور جو لوگ متصف ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے اس صفت کو استمرار کے ساتھ حال میں اور مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے۔ لیکن اگر مضارع کا صیغہ استعمال کیا جاتا تو ضروری نہیں تھا کہ ماضی کے اندر وہ چیز موجود رہی ہو، لیکن ماضی کے اندر موجود ہے تو اس سے مضارع، حال اور استقبال دونوں کی دلالت اس سے مراد لی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اندر اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ جس طریقے سے آپ حق بات کی نصیحت دوسرے کو کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبول کرے، ویسی آپ اپنے اندر بھی وہ ملکہ پیدا کریں کہ جب سامنے والا آپ کو حق بات کی نصیحت کرے تو آپ بھی قبول کریں، دونوں ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور دونوں ایک دوسرے کی نصیحت کو قبول کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر تواصوا کہا ہے، اور تواصوا
یہ تاکیدی نصیحت کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے خاص الخاص کو وصیت کرتا ہے، اپنے چہیتے کو وصیت کرتا ہے۔ آپ وصیت جانتے ہیں، مرنے والا اپنے بیٹے اور بیٹیوں اور اپنی بیوی وغیرہ کو وصیت کرتا ہے، یعنی اپنے سب سے قریب لوگوں کو۔ وہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو انسان اپنے سب سے زیادہ خیر خواہ لوگوں کو کے سامنے جو لفظ استعمال کرتا ہے اس کو بھلائی کی باتوں کو بتانے کے لیے۔ تواصو کہا ہے، امرو نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو حق بات کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ حکم دینے میں ایک طریقے سے ذہن کے اندر کبیدگی پیدا ہوتی ہے کہ صاحب آرڈر مار رہا ہے، آرڈر۔ اور ایک دعوت کے میدان میں کام کرنے والے کو یہاں سے سیکھ ملتی ہے، ایک سبق ملتا ہے، ایک نصیحت ملتی ہے کہ دعوت کے میدان میں کام کرنے والا بندہ وہ داروغہ نہیں ہوتا، وہ آرڈرز مارنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی اپنا کسی اپنے کو اچھی چیز سنبھال کر بتاتا ہے، اپنے خرد کو، اپنے بچوں کو پیار سے سمجھاتا ہے، بیٹے ایسا نہ کرو، بیٹے تم ایسا کرو، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ تواصو وصیت ایک دوسرے کو، آرڈر نہیں مارنے کا۔ تو گویا دعوت کا سلیقہ بھی اس لفظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اسی پر جو ہے ہمیں اتنی ہی باتیں کم از کم اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے اور ان کے مطابق اپنے اعمال کو کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو دائمی نجاح اور فلاح سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یا ہمارے چاہنے والوں کو یا ہمارے متعلقین کو یا ہمارے پرکھوں کو یا ہمارے خردوں کو اللہ رب العالمین ان میں سے کسی کو بھی خسران پانے والوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جو بھی عبادتیں انجام دی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اپنے نبی کی سنت کا شیدائی بنا کر کے زندہ رکھے، اپنے قرآن اور اپنی سنت پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔